السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 12 جزم سکون کی مشق ہم نے کی تھی۔ جی میں امید کرتی ہوں اللہ سے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور تختی نمبر 13 پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 13 تشدید۔ تختی نمبر 13 تشدید۔ تشدید کا یہاں سمبل دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹا سا W، اوکے۔ تشدید کیا بول رہے صاحب کتاب؟ اس میں 4 پوائنٹ بیان کیے ہیں۔ سب سے نمبر 1 کیا ہے؟ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ نمبر 2، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، یعنی وہاں پر سختی نہیں ہوگی، وہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ تو نمبر 3 پہ بتا رہے ہیں کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ کتنی دیر روکنا چاہیے؟ تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی الف بولنے میں 1 الف کے برابر جتنا غنہ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بھی غنہ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 1 الف بولنے میں جتنا وقت درکار ہو رہا ہے اتنی دیر غنہ کم سے کم کرنا چاہیے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم کی یہ حد بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان 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 بولنے میں ناک میں تھوڑی دیر آواز گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ ان، یہ جو تھوڑی دیر ہم آواز کو روک رہے ہیں اسے کہتے ہیں غنہ، ٹھیک ہے۔ اخفا، ناک میں آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ یہاں پر ناک میں روکنے کو، آواز کو روکنے کو غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، ایک منٹ دیکھیے، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ جب ہم ہجے کریں گے تو الگ ہجے کریں گے، اور جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت ابا ایسا پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہجے کرنے میں ہم آواز کو ٹکر کھا کر الگ کتنے حروف میں کریں گے؟ بولے تو قاف طا با جیم دال، ان 5 حروف میں ٹکر کھا کر الگ ہوگی جب ہم ہجے کریں گے۔ اس کے علاوہ حروف میں جب ہم ہجے کریں گے تو اس میں آواز ٹکر کھا کر الگ نہیں ہوں گے الفاظ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے صاحب کتاب کیا دے رہے ہیں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب، با کس میں سے ہے؟ با حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ یہی ہے کہ جب ان پر جزم ہوگا تو ان کی آواز ٹکر کھا کر الگ ہوگی۔ تو پہلے ہم با کے اوپر جزم لگا رہے ہیں، اس کے بعد میں ہم تشدید لگا کے اس کو ایک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جزم لگانے میں جزم کا قاعدہ ہوگا، اس کے بعد جب تشدید آئے گی تو اس وقت تشدید کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابا سختی کے ساتھ، ابا ہجے میں اب، حمزہ با زبر اب، با زبر با، ابا، جب یہ دونوں با مل جائیں گے تو اس وقت خلخلہ نہیں ہوگا، اس وقت سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب ہم الگ کر کے پڑھیں گے اس وقت خلخلہ ہوگا، وہ بھی کتنے حروف میں ہوگا؟ وہ صرف اور صرف 5 حروف میں ہوگا۔ تو 5 حروف کیا ہے؟ قاف طا با جیم دال، ٹھیک ہے۔ ہاں اس کے علاوہ حروف میں اگر تشدید ہے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با، اب، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ بس یہ ایک نمبر 1 پلے کر دیں کافی ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بی، ابی، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی، ابی، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، ٹھیک ہے۔
دیکھیے یہاں پر نیچے میں دیکھیے پہلے تشدید کا نام یاد کرا دیں اور اس کی شکل سمجھا دیں. شکل تو سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو کہ چھوٹا سا W کو تشدید کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ بتا رہے ہیں کہ پھر بتلا دیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہجے کرنے میں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک بار پہلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا. تشدید میں کیا ہے، پہلے ایک بار پہلے والے حرف سے ملاتے ہیں اور دوسری مرتبہ خود اسے پڑھتے ہیں. جزم میں کیا کرتے ہیں، جزم میں صرف پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، خود اسے دوبارہ نہیں پڑھتے. جیسے کہ دیکھیے تقوا، تا قوف زبر تق. دیکھو قوف کے اوپر جزم ہے، اس کو پچھلے والے حرف سے ملا رہے، لیکن خود قوف کو ہم دوبارہ نہیں پڑھ رہے. لیکن تشدید میں ایسا قاعدہ نہیں ہے. تشدید میں ایک ایسا قاعدہ ہے، تشدید کو پچھلے والے حرف سے ایک بار ملا کر پڑھتے ہیں اور دوبارہ خود اسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ با پیش اب با زیر بی ابی. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. ٹھیک ہے. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات. ہم یہاں پر ہجے کیسے کریں گے، حمزہ تا زبر ات الگ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ تا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو ہم اس کو ہجے کیسے کریں گے، حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا ات. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار خود اسے پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا ات. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی اتی. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. میں آپ حضرات کے سامنے ہر ایک ورڈ کے ساتھ ساتھ اس کا اجرا بھی کر رہی ہوں. آپ حضرات بھی کیا ہے، ہر ایک ورڈ کے ساتھ اس کا اجرا ضرور کریے تاکہ آپ کے ذہن میں کیا ہے، قاعدہ ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی اتی. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی اتی. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں اور ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ دیکھیے یہاں پر جیم آ گیا. جیم کس میں سے ہے دیکھنا چاہیے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. جب ہم اس کو ہجے کریں گے تو کیسا کریں گے، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا اجا. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی اجی. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ جیم زیر اج، اج جیم پیش جو اجو. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا اجا. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی اجی. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو اجو. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. ٹھیک ہے. حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن اب بن. تشدید میں تشدید بھی ہے اور یہاں پر تنوین بھی ہے، تو کس طریقے سے پڑھیں گے، حمزہ با زبر اب، با 2 زبر بن اب بن. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. باقی اوپر تنوین، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بھی کہتے ہیں. ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ اجرا. دیکھیں اجرے میں اگر ایک ساتھ 2-3 قاعدے جمع ہو رہے ہیں تو ان کو بھی پڑھ لینا بہتر ہوگا تاکہ ذہن نشین ہو جائے قواعد تمام کے تمام. ٹھیک ہے. حمزہ با زیر اب، با 2 زبر بن ابن. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے. باقی اوپر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اگر نہ بھی بولو پھر بھی ٹھیک ہے. حمزہ با پیش اب، با 2 زبر بن ابن. باقی اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک بار خود اسے. باقی اوپر تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. حمزہ با زبر اب، اب با 2 زیر بن اب بن. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود اسے. حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن ابن.
تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے. حمزہ با پیش اب با 2 زیر بن ابن. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود سے. ٹھیک ہے. با زبر بب با 2 پیش بن ببن. جب با کے اوپر جزم لگا کے پچھلے والے حرف سے ملا رہے تو جزم والا قاعدہ کیا ہے، با کے اوپر ٹکر کھا کر الگ ہوگا. ٹھیک ہے. خلقے کا قاعدہ پیش کریں گے. ہاں جب پھر با کے اوپر کی حرکت کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تشدید کا قاعدہ ہوگا. تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں پچھلے والے حرف سے ملا کر ایک بار خود سے. با زیر بب با 2 پیش بن ببن با پیش بب با 2 پیش بن ببن. با زبر تب با 2 زبر بن تبن با زیر تب با 2 زیر بن تبن با پیش تب با 2 پیش بن تبن. ان تمام میں یہی قاعدہ پلے کرنا ہے کہ تنوین تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خطو سے. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیم با زبر جب با زبر با جب جیم با زیر جب با زبر با جب جیم با پیش جب با زبر با جب جیم با زبر جب با زیر بی جب جیم با زیر جب با زیر بی جبی جیم با پیش جب با زیر بی جبی. اس میں بھی یہی قاعدہ کہ تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے. آخر والے حرف پر زبر ہے، یہاں پر زیر ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. ٹھیک ہے. فا عین زبر فا عین زبر ع فا فا عین زبر فا عین الف زبر ع فا. کاف واو پیش کو واو زیر وی کوی تا واو زبر تو واو الف زبر وا توا. سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی. عین دال زبر عد دا عد. ٹھیک ہے. دال دیکھو حروف قلقلہ میں سے ہے تو ٹکر کھا کر الگ کریں گے آواز کو. ٹھیک ہے. عین دال زبر عد دال زبر دا عد. حا ضاد پیش حف ضاد پیش ذو حفظ. حا یا زبر حی یا زبر یا حی. عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی. حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا ایا. کاف زبر کا ایاک. دیکھیے حضرات، یہاں سے لے کے یہاں تک ایاک کے تک ہم تشدید میں کیا ہے سختی لائے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن صاحب کتاب نے نمبر 2 پہ کیا فرمایا، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر تشدید ہے اور یہاں پر میم کے اوپر تشدید ہے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ سختی میں نہیں ہے. اس کو کس طریقے سے پڑھیں گے، دیکھیے یا وبر یا و نون پیش ظن یا ظن نون پیش نو یا ظن. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر ہم سختی نہیں کریں گے، یہاں پر ہم غنہ کریں گے. غنہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے. تو کس طریقے سے روکیں گے، یظن یظن ثم ثا میم پیش ثم میم زبر ما ثم ثم. سیرت سین یا پیش سوی یا زیر ی سوی. را تا زبر رت سیرت. یا کے اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے خود سے. تا کے اوپر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سعیرت سین عین پیش سعین زیر عی سعی. را تا زبر رت سعیرت. عین کے اوپر تشدید پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور خود سے. تاکہ پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. عطلت عین طا پیش عطا زیر تی عطی. لام تا زبر لت عطلت. تاکہ پر تشدید کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پچھلے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود سے. تاکہ پر جزم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہاں پر
تشدید میں کیا ہے پچھلے والے حرف کو بھی ملا کر پڑھتے ہیں اور خود اسے بھی پڑھتے ہیں، لیکن جزم میں کیا ہے صرف پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، خود اسے پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک بار رواں پڑھ لیتے ہیں، اب 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 ابی 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 ات 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 اتی 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 اج اجی اجو اج اجی اجو ابن 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 ببن 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 تبن 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 جب 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 جبی 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 فع فعا کوی طوا سجی عد حظ حی علی ایاک یظن ثم سیرت سعیرت عطلت، ٹھیک ہے، اچھے سے پریکٹس کریے، انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلی تختی میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔